اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، میرے محبوب کے قدموں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، میرے محبوب کے دندانوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، میرے محبوب کے زلفوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، میرے محبوب کے چلنے کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہے، میرے محبوب کے پھرنے کی قسمیں بھی اللہ نے اٹھائی ہے، میرے محبوب کے بیٹھنے کی قسمیں بھی اللہ نے اٹھائی ہے۔ ارے کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بڑے یہ تو وہ ہے جو سب سے آخر میں آیا ہے لیکن آخری بن کے آیا ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آیا سب سے آخر میں ہے لیکن پہلے جنت میں جائے گا، آیا سب سے آخر میں ہے لیکن سب کا امام بن کے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام سب سے آخر میں ہے، لیکن جمعے نے جاڑے کام پلٹ ہو گیا، امام سب سے پہلے آتے ہیں، جدید سب تو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم یہ شوق داستان کہتے تو آگے انشاءاللہ پھر یہ سیرت آگے چلے گی۔ سیرت کے ساتھ محبت کرنے والے ہم نبی کی سیرت کو ہم سنیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لوگ کہتے ہیں ہم جو نہ تو یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، نبی کے ساتھ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ بابا جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم اس کو مانتے ہیں، اس طرح کسی کا باپ بھی نہیں مانتا۔ لوگ تو محبت کی اس میں آ کر اندر آ کر نبی کے گستاخ بن جاتے ہیں، ہم تو اسی معنوں میں محب مصطفیٰ اور محب جو ہے نا ازواج رسول اور محب بنات رسول کو ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی کیسے ہوا کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے اگر کوئی یہ تانا دیتا ہے کہ تم میلاد کے منکر ہو، کہو جی اسی تانا اسی منکر نہ، اسی منکر ہوا تو سارا مولی نہ بیان کرے تو نہ اسی سنا۔ ہم تو میلاد کو سنتے ہیں اور اس کو سنانا اور سننا اور اس کا تذکرہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہو یا نہیں کچھ؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی عبادت کیا ہے جی، نبی کا تذکرہ کیا ہے، عبادت ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ بے شک، سب مل کر کہے بے شک، بے شک، اور نبی کی سنتوں کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لائیں۔ آخر میں گزارش ہے جی کہ چونکہ ہمارا یہاں گاؤں کے اندر مدرسہ ہے اور اس مدرسے کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں میں ان کی جانب سے آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں پروگرام کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ پروگرام کے حوالے سے 15 اکتوبر بروز اتوار پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں چونکہ دائیں بائیں سے اور کافی علاقوں سے جو ہے نا وہاں پر بچے آتے ہیں، بچے اس کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی مبارک محفل ہوا کرتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ حصہ لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ بچے ہمارے یہاں گاؤں کے انشاءاللہ ان کی دستاربندی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ایک ختم قرآن کی دعا ہوگی، تو ایسے موقع پر دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو تمام احباب میں کوشش کریں گے نا جی۔ اور دوسری جو ایک گزارش ہے، کسی کے اوپر ہم نے مشدت نہیں کرنا ہے، اپنے خوشی رضا سے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو ہم بچوں کو قرآن مجید وغیرہ یہ پروگرام کے اندر ان کو وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید جو بھی بچے حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بھائی، کوئی میرا بزرگ، کوئی اس طرح صاحب استعداد ہو جو اس کے اندر حصہ لینا چاہتا ہو کہ بھئی میرا بھی حصہ پڑ جائے اور یہ بچے آگے قرآن پڑھے، مجھے بھی ثواب ملے، ٹھیک ہے، تو وہ جمعے کے بعد بھی مل سکتے ہیں۔ کوئی بات کرنی ہو یا اگر نیکسٹ کوئی مطلب وہ تبدیل کرنی ہو جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جس حوالے سے بھی، تو اس سے بھی اب گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی اس حوالے سے آپ کیا کریں، تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت الحمدللہ
الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم زعفاء لا غني إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار إلا هو ومن يعلم الجهل والسر إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في الطار البيض حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها موت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وسفر طويل طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي ويقول النار وعدي ويقول الكافة السفاري ويقول آدم شفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كريم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعظم نواله حبيبي يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
واستوى على سوقه يوجب الزراع ان يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا